اگر کسی کے ہاں اولاد نہیں ہے تو میں ہمیشہ انہیں مشورہ دیتا ہوں کہ آپ کو کوئی بچہ لے کر پال لینا چاہیے، کیونکہ میاں بیوی کا جو بانڈ ہے وہ دو چیزوں کی بنیاد کے اوپر ہے. ایک سیکس جو اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا، ایک نیچرل ایک جذبہ، اور دوسرا اولاد کی جو ایک بائنڈنگ ہے خاندان میں، کہ ایک میاں بیوی مل کے ایک خاندان کو وجود بخشتے ہیں اور اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں. اور یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، خاندانی نظام. ان میں سے ایک چیز بھی کمزور ہوگی، رشتہ کمزور ہو جائے گا. اگر میاں بیوی سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے ایک دوسرے کے ساتھ مخلص نہیں ہوں گے تو رشتہ نہیں نبھے گا. اسی طریقے سے سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے تو ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہے، لیکن اولاد نہیں ہے تو کچھ عرصے بعد وہ بس ایک ہاسٹل میں رہ رہے ہوں گے، دو روم میٹس کی شکل میں. ظاہر زندگی میں کوئی مشترکہ ایسا کام کرنے والا نہیں ہوگا کہ جس کے لیے ایک موٹو کے طور پر اس کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں، ایک ایم بنا کے. وہ تو اولاد ہی ہے. تو اگر کسی کے ہاں اولاد نہ ہو، ٹھیک ہے 4-5 سال ویٹ کریں، اپنا علاج بھی کروائیں. الٹیمیٹلی آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اب اولاد ہونے کے چانسز نہیں ہیں، یا کوئی مستقبل قریب میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی، تو اسے ڈیلے نہ کریں، بچہ لے کر پالیں. اور بڑا نیکی کا کام ہے. یورپ امریکہ میں تو کئی لوگ جو ہیں وہ اولاد زیادہ تر لے کر ہی پال رہے ہوتے ہیں. اس کے پیچھے اور ریزن بھی ہوتی ہیں، لیکن ان کی ایک ہیومینٹی والی چیزیں بھی ہوتی ہیں. بعض لوگوں کے دلوں میں ایک ہوتا ہے کہ ہم غریبوں کے بچے لے کر پالیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. جس طرح یہاں بھی کئی لوگ جو ہیں وہ عیدی سینٹر میں جا کے بچے لے کر ان کو پالتے ہیں. تو اس میں سب سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ اپنے کسی قریبی رشتہ دار سے کوئی بچہ لیں. میاں بیوی میں سے اگر اس بچے کی ہونے والی جو منہ بولی ماں ہے، اگر وہ کوئی بچہ لینا چاہ رہی ہے تو وہ اپنا بھانجا یا بھتیجا لے. بھانجا یا بھتیجا اگر عورت لے گی تو وہ اس عورت کا محرم پہلے ہی ہے، اس سے اس کا پردہ نہیں ہے. اور چونکہ وہ بیبی بوائے ہے اس لیے اس کے خاوند سے بھی اس کا کوئی پردہ نہیں ہوگا. مرد کا تو مرد سے کوئی پردہ نہیں ہے. اور اگر شوہر نے کوئی بچہ لے کر پالنا ہے تو وہ اپنی بھانجی یا بھتیجی لے، کیونکہ وہ جو بچی ہوگی وہ محرم ہوگی اس مرد کے لیے. بھانجی یا بھتیجی، بھانجا یا بھتیجا اگر وہ مرد لے لے گا تو پھر وہ بڑا ہو کر اس کی بیوی کا تو محرم نہیں ہوگا نا، وہ اس کے لیے نامحرم ہو جائے گی. تو اسے پھر بھانجی یا بھتیجی لے کے پالنی چاہیے تاکہ اس کی بیوی کے ساتھ پردے والا مسئلہ بعد میں نہ رہے. اور اگر ایسی صورتحال نہیں بنتی، عورت کو بھانجی یا بھتیجی مل رہی ہے اور ظاہر ہے جب وہ بڑی ہوگی تو اس کے منہ بولے باپ سے اس کا پردہ ہوگا، وہ حقیقی باپ تو نہیں ہے. یا وائس ورثہ کر لیں کہ جو مرد ہے وہ بھانجا یا بھتیجا لے رہا ہے تو وہ بڑا ہوگا تو وہ اپنی منہ بولی ماں کا محرم تو نہیں ہوگا. تو ایسی صورتحال میں یہ کرنا چاہیے کہ چھوٹی عمر میں بچہ لیں. آج کل میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے، مارکیٹ میں ایسے ٹیکے اویلیبل ہیں جو عورت کو لگائے جائیں تو اس کا دودھ اتر آتا ہے. ویسے پریگنینسی کے بغیر عورت کا دودھ نہیں اترتا، ایک نیچرل پروسیس اللہ نے رکھا ہے. اب جس عورت کو پریگنینسی ہو ہی نہیں رہی ہے تو اس کا دودھ کیسے اترے گا؟ میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ وہ ٹیکہ آپ کو مارکیٹ سے سستے داموں مل جاتا ہے. ڈاکٹر سے آپ ایڈوائس لکھوا کے وہ ٹیکہ لیں. وہ ٹیکہ جب عورت کو لگایا جائے گا تو بغیر پریگنینسی کے بھی اس کا دودھ اتر آتا ہے. وہ دودھ 5 مختلف اوقات میں اس بچے کو پلا دے. بچہ ہے، بچی ہے، کوئی بھی ہے. اب چونکہ وہ ماں بن گئی تو سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 کے تحت اس کے ساتھ بھی اس کا حرمت والا رشتہ ہو گیا اور اس کے خاوند کے ساتھ تو آٹومیٹکلی ہو گیا. یہ ایک اس کا سولوشن ہے جو میرے ذہن میں ہے. اور ظاہر ہے یہ سولوشن اس وقت تک ہی ہے جب تک کہ 2 سال سے
کم عمر کا کوئی بچہ ہے، اگر 2 سال سے بڑا لیا تو پھر تو یہ سولوشن بھی پھر باقی نہیں رہے گا، کیونکہ بڑی عمر کی رضاعت کا مسئلہ میں نے آپ کو پہلے ایڈریس کر دیا کہ وہ ایک اسپیسیفک کیس تھا، اسے صحابہ کرام نے ایکسٹراپولیٹ کر کے امت لیول پہ ایکسیپٹ نہیں کیا. پھر تو بڑی عمر کو پہنچ کے ایک پردے والا معاملہ کرنا پڑ جائے گا اگر ایسی صورتحال بنتی ہے. تو کوشش کریں کہ چھوٹا بچہ لے کر پالیں، 2 سال سے کم عمر کا، تاکہ رضاعت کا رشتہ اسٹیبلش کر لیں. لیکن اس میں ایک خطرناک چیز جو ہو جاتی ہے، بچہ لے کر پالتے ہیں اور اس بچے کی جو فیملی ٹری ہے اس میں اوریجنل اس کی ماں یا باپ کو چھوڑ کے جو لے پالک جوڑا ہے جس نے لے کے پالا ہے، وہ اپنا نام اس بچے کے اوپر بولنا شروع کر دیتے ہیں اور کاغذوں میں بھی لکھوا دیتے ہیں. اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. اس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو نہیں دی. سورۃ الاحزاب میں نبی علیہ السلام کو سینٹرڈ کرتے ہوئے باقی امت کو بھی بتایا گیا، ادعوہم لآبائہم، ان کو اپنے اوریجنل باپوں کے نام کے ساتھ پکارو، یہی اللہ کے نزدیک انصاف پر مبنی ہے. اور اگر ان کے باپوں کے نام تمہیں نہیں پتا تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور مولا ہیں. نبی علیہ السلام کا اپنا منہ بولا بیٹا تھا زید ابن محمد. جب یہ آیات نازل ہوئیں تو پھر نبی علیہ السلام نے ان کا نام چینج کر کے اس کے اوریجنل والد کی طرف منسوب کر دیا، زید ابن حارثہ. پہلے انہیں زید ابن محمد کہا جاتا تھا. یہ اتنا کریٹیکل مسئلہ ہے. یہاں پہ وہ بچہ لے کے پالتے ہیں اور کہتے ہیں جی کاغذی کارروائی ہے نا جی، ہم نام چینج کر رہے ہیں. وہ اس کا والد نہیں ہوتا. لکھوانا ہے تو گارڈین میں لکھوا لے، سرپرست. والد وہی اوریجنل رہے گا جس سے لے کے آپ نے یہ بچہ پالا ہے. اور اگر کوئی نامعلوم والد ہے کسی کا، جس طرح عیدی سینٹر میں ہوتا ہے، بعض اوقات کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی بچہ گم شدہ ملتا ہے اور وہاں پہ، تو اس کیس میں بھی آپ اپنا نام اسے نہیں دے سکتے. اس کیس میں پھر یہ ہے کہ حکمران وقت کی طرف اسے منسوب کیا جائے یا صرف گارڈین کا نام لکھا جائے. اور وہ حکمران وقت کی طرف بھی وہ والد نہیں ہوگا، ظاہر وہ آنری طور پہ ایک بات ہو رہی ہے. والد کا نام پھر بھی نہیں دیا جا سکتا، گارڈین کا نام دیا جائے گا. اور یہ اتنا سینسٹیو مسئلہ ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم یہ دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے اپنے باپ کا نام بدل دیا اس پہ جنت حرام ہے. اگر کسی شخص نے اپنے آپ کو کسی اور باپ کی طرف منسوب کیا اس پہ جنت حرام ہے. اور صحیح مسلم میں تو یہاں تک الفاظ ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے اپنے تلوار کی نیام میں سے ایک صحیفہ نکالا اور انہوں نے بتایا کہ یہ نبی علیہ السلام نے ہمیں کچھ نصیحتیں لکھوائی تھیں. ان میں ایک نصیحت یہ بھی تھی، یہ وہ حدیث ہے جو مولا علی کو خود حضور نے لکھوائی ہوئی ہے. اس میں یہ تھا کہ جو مدینے میں بدعت جاری کرے اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. جو غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز کرے اس پہ بھی اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. اور جو کوئی شخص اپنے آپ کو کسی دوسرے باپ کی طرف منسوب کر دے اس پہ بھی اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ کوئی اس کا فرض قبول کرے گا نہ کوئی نفل قبول کرے گا ایسے بدعتی کی کہ جس شخص نے اپنے آپ کو کسی دوسرے باپ کی طرف منسوب کر دیا. یہ اتنا سینسٹیو مسئلہ ہے. یہی وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ کرام ناراض ہو گئے تھے. انہوں نے صرف اپنی ایک سیاسی چال کے طور پر حمایت حاصل کرنے کی خاطر عبید اللہ ابن زیاد، جس کے بارے میں بخاری میں آتا ہے کہ اس کے سامنے نعوذ باللہ سیدنا حسین ابن علی کا سر کاٹ کے رکھا گیا، جس میں امام بخاری نے لکھا ہے برأس الحسین علیہ السلام، اللہ کی لعنت ہو، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جنہوں نے اہل البیت کے ساتھ یہ ظلم کیا. تو وہ عبید اللہ ابن زیاد جو گورنر کوفہ تھا یزید کی طرف سے، اس کا جو والد تھا نا ابن زیاد، وہ خود بھی آؤٹ آف ویڈ لاک کی پیدا ہوا تھا، حلالی نہیں تھا. اس کی ماں کے ساتھ
حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانے جاہلیت میں، اسلام لانے سے پہلے، ایک کوئی تعلق تھا، اس سے وہ پیدا ہوا تھا. اب ظاہر ہے کہ وہ اس کی طرف تو منسوب نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ لیجیٹیمائز رشتہ نہیں تھا. تو لیکن چونکہ وہ ایک دلیر تھا، حضرت علی کا شیعہ تھا، بڑا قریبی تھا حضرت علی کا، یہ عبید اللہ ابن زیاد کا والد ابن زیاد. حضرت معاویہ نے اسے گورنر لگایا اپنے دور حکومت میں، پھر اسے اپنے قریب کرنے کے لیے اناؤنسمنٹ کروا دی کہ یہ میرا بھائی ہے، چونکہ میرے والد نے نعوذ باللہ اس کی ماں کے ساتھ، استغفر اللہ، اب یہ بات کرتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے. اور یہ بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے کہ لوگ آ کے حضرت ابو بکرہ کو، ایک صحابی ہے ابو بکر جو خلیفہ اول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ہے ابو بکرہ، ان کو آ کے لوگ کہتے تھے کہ دیکھا ہے تیرے بھائی نے کیا کام ڈالا ہے. وہ بھائی لگتا تھا رشتے میں ابن زیاد، والدہ کامن تھی. تو ابو بکرہ کہتے ہیں میں کیا کروں، مجھے بھی پتا ہے اور انہیں بھی پتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جس نے اپنے آپ کو کسی غیر باپ کی طرف منسوب کیا اس پہ جنت حرام ہے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا بھائی بنا لیا اس طریقے سے، اور صحابہ کرام سخت ناراض ہوئے. یہ بھی وہ چند وجوہات تھی جن کی وجہ سے یعنی صحابہ کرام کو بڑا غصہ تھا کہ شریعت کے ساتھ کیا کچھ کیا جا رہا ہے. اور یہ بخاری مسلم میں رپورٹ ہوا ہے. بعد میں تقی عثمانی باقی لوگوں نے کہا نہیں وہ نکاح کی ہی ایک شکل ہوا کرتی تھی. یہ گواہیاں پیش کر رہے ہیں، اور بخاری مسلم میں وہ لوگ جو ڈائریکٹ فیکٹی ہیں وہ حدیثیں فٹ کر رہے ہیں کہ اس نے اپنے اوپر جنت حرام کروا لی ہے ابن زیاد نے. تو صحابہ تو اس پہ ایک دوسرے کو حدیثیں سنا رہے ہیں، اور یہاں تک کہ عثمانی پکڑ کے وکالتیں کر رہے ہیں نہیں وہ اس زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا تو وہ ہوتا تھا. ان کو زیادہ دین پتا ہے صحابہ کرام سے. یہ تو بابوں کا دین لے کے چل رہے ہیں، صحابہ اہل بیت کے ساتھ ان کا کیا لینا دینا. تو یہ مجھے مجبوراً مسئلہ بیان کرنا پڑا ہے. میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ماموں جی کو نہ چھیڑوں، لیکن کہیں پہ اگر بخاری مسلم میں ماموں جی نے کوئی کام کیا ہے یا کام ڈالنے والی بات میں نہیں کرتا، وہ کہیں گے گستاخی ہو جاتی ہے، تو وہ تو پھر آٹومیٹکلی بیان ہو جاتا ہے نا. وہ جس طرح ہمارے مولانا ساق صاحب کہتے تھے کہ جب ہم توحید بیان کرتے ہیں نا، تو انہوں نے جو توحید اور توہین کا جو آپس میں ریلیشن بنایا ہے، تو ان کی نظر میں تو وہ توہین ہی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، وہ آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ بھی ایک مسئلہ میں نے بیان کیا لے پالک کے پوائنٹ آف ویو سے، اور کہ غیر باپ کی طرف آپ منسوب نہیں کر سکتے ورنہ آپ کے اوپر جنت حرام ہے. اب جن لوگوں کے ساتھ بچپن میں ایسا ہو گیا ہوا ہے کہ ان کے نام چینج کروا دیے تھے، اگر اب وہ کروا سکتے ہیں آسانی سے تو کروائیں، اگر نہیں کروا سکتے تو ایٹ لیسٹ بول چال میں اپنے آپ کو اپنے اوریجنل باپ کی طرف منسوب کریں. ڈاکومنٹس میں چلیں جو بھی لکھا ہوا ہے. لیکن مستقبل میں بھی اگر کوئی بچہ لے کے پالتا ہے تو وہ کاغذی کارروائی کرنے کے لیے جان بوجھ کے یہ کام نہ کرے. پھر وہ بچہ قصوروار نہیں ہوگا، اس بیچارے کے تو اختیار میں نہیں ہے، اس کے گارڈین جو ہے نا وہ مارے جائیں گے، اللہ کے حضور پکڑے جائیں گے. یہ بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے. لوگوں نے تماشا بنایا ہوا ہے اور اس طریقے سے نام چینج کر دیتے ہیں. تو یہ اوریجنل مسئلہ ہے. بعض جو اہل حدیث علماء ہیں، آپ کو پتہ ہے اکثر ان میں ایسے ہیں جن میں بالکل فقہ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، خصوصاً سلفی جو عرب کے علماء ہیں، انہوں نے اس حدیث کو بنیاد بنا کے ایک نیا مسئلہ بیچ میں کھڑا کر دیا. انہوں نے کہا کہ عورت شادی کے بعد اپنے نام کے ساتھ خاوند کا نام نہیں لگا سکتی ورنہ اس پہ جنت حرام ہے. وہ حدیث یہ لیتے ہیں کہ اس نے اب اپنے باپ کا نام بدل دیا. مثلا کسی کی بیٹی کا نام تھا عائشہ عمر سپوز، اب اس کی شادی کسی علی نام کے لڑکے کے ساتھ ہو گئی اور شادی کے بعد اس نے اپنا نام کر لیا عائشہ علی. وہ کہتے ہیں اس پہ جنت حرام ہو گئی کیونکہ اس نے اپنے باپ کا نام بدل دیا. اب مجھے بتائیں، اگر گوروں کو اردو آتی ہو اور خدا نخواستہ ان علماء کو انگریزی آتی ہو تو اس دین کا مذاق ہی اڑے گا نا. یہ نام تبدیل ہوا ہے، کسی دوسرے باپ کی طرف منسوب نہیں ہوا. اور ظالموں شناختی کارڈ پہ پڑھو، وہاں یہ نہیں لکھا ہوتا کہ والد کا نام، وہاں لکھا ہوتا ہے زوجہ فلاں. تو باپ کا نام تو اس کا وہی رہتا ہے. وہ خانے میں ہوتا ہے خاوند کا نام، وہ خاوند کی نسبت ساتھ لگا لیتی ہے، نام نہیں اس نے اپنے باپ کا بدلا. اگر وہ یہ کرے نا کہ شادی کے بعد
وہ اپنے خامند کے نام کو والد والے خانے میں ڈلوا لے، یہ کون ڈلوائے گا؟ اتنی فقاہت انہی کے علماء میں ہی ہو سکتی ہے. اور یہاں بیٹھ کے وہابی دفاع کر رہے ہوتے ہیں ان کے فتووں کا. یار اللہ کے بندو، پہلے ہی تم لوگوں کے غلط فتووں کی وجہ سے قرآن و سنت کی کافی بدنامی ہوئی ہے. لوگ کہتے ہیں قرآن حدیث ڈائریکٹ پڑھتے ہیں تو یہ رزلٹ نکالتے ہیں. بھائی اگر کوئی وہابی، کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، کوئی شیعہ قرآن و حدیث سے جان بوجھ کے یوں کان پکڑنے کی بجائے کوئی اور چیز ہی پکڑ کے رزلٹ نکال رہا ہے تو اس میں قرآن و حدیث کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ بالکل واضح ہے. یہ اس نے اپنے نام کی نسبت بدلی ہے، اپنے باپ کا نام نہیں بدلا، لہذا اس پہ یہ حدیث فٹ نہیں ہوگی. میں نے تو خیر یہ بھی نہیں ہونے دیا. میری شادی کو آلموسٹ 20 سال ہونے والے ہیں، 2 دفعہ بیچ میں شناختی کارڈ بن چکا ہے میری وائف کا. تو میں نے اس کا شناختی کارڈ پہ نام جو تھا اس کے والد کی طرف منسوب تھا وہی نام رہنے دیا. ہاں خامد کے خانے میں میرا نام آیا، لیکن جو اس کے ماں باپ نے اس کا نام رکھا تھا اس میں نے علی ساتھ جو ہے نا وہ داخل کرنے کی کوشش نہیں کی ہے. میں نے خود کوئی نہیں کیا ہوا، میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں اس چیز کو ضروری نہیں سمجھتا، لیکن میں شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی اس طرح کرتا ہے بعد میں، اور وہ آپ جب جاتے ہیں شناختی کارڈ بنوانے، شادی شدہ جوڑا جب بھی جاتا ہے نا شناختی کارڈ کے لیے، بیوی نے ظاہر شادی کے بعد پہلا کام یہ کرنا ہوتا ہے کہ شناختی کارڈ نیا بنتا ہے، کیونکہ وہ خامند کا نام اب آنا ہوتا ہے والد کی بجائے. تو وہ پوچھتے ہیں کہ ہاں جی اس کے نام کے ساتھ اب آپ کا نام لگا دوں، وہ خود سے چینج کر دیتے ہیں. تو میں نے اسپیشلی اسے کہا تھا کہ اس کا نام وہی رہنے دو جو اس کے والدین نے رکھا ہے، میں نے نہیں چینج کرنا. میرے لیے اتنی اعزاز کافی ہے کہ خامند کا نام آ گیا. تو اب وہ زبردستی میں نے اپنا ٹکڑا ساتھ جوڑ کے تو نہیں کرنا نا، خامند کا نام آ گیا نا، والد کا خانہ ہی وہاں سے ختم ہو گیا، اور میں کیا کرا؟ ٹھیک ہے نا، خانہ ہی ختم ہو گیا، اس کی جگہ میرا خانہ آ گیا، تو بس یہ کافی ہے، نام چینج کرنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی کر بھی لے تو یہ کوئی دوسرے باپ کی طرف اس نے اپنے آپ کو منسوب نہیں کیا، یہ صرف نسبت نام میں چینج ہوئی ہے، اور وہ بھی خامند کے پوائنٹ آف ویو سے ہوئی ہے، نہ کہ باپ کے طور پہ. یہ مسئلہ بڑا سینسٹیو تھا، اس لیے میں نے اس کو یہاں پہ ضروری سمجھا کہ آپ سے بیان کر دوں. علمی پوائنٹ نمبر 7، سیکنڈ لاسٹ، وہ ہے مساہرت کا مسئلہ. مساہرت ایک سینسٹیو ایشو ہے. عربی زبان میں سسرالی رشتوں کے لیے ٹرم یوز کی جاتی ہے مساہرت کی، لیکن یہاں پہ فقہ حنفی نے چند ایک ایسے خطرناک مسائل بتائے جو اکثر لوگ ہم سے پوچھتے بھی ہیں، پرچیوں کے ذریعے بھی، ہماری اکیڈمی میں فون کر کے. تو میں چاہ رہا ہوں وہ بھی کلیئر کر دوں. اس کی وجہ سے کافی لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہے وہ ڈپریشن میں بھی چلے جاتے ہیں، بعض سائیکو بھی ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اب ہمارا رشتہ باقی رہا ہے اپنی بیوی کے ساتھ یا نہیں رہا، وہم کا شکار بھی ہو جاتے ہیں. اور وہ فقہ حنفی کی کتابوں میں آپ کو یہ بنیادی مسئلہ مل جائے گا. بہار شریعت اردو زبان میں اعلیٰ حضرت کے خلیفہ مفتی امجد علی صاحب نے لکھی، انہوں نے بھی یہ لکھا مسئلہ. یہ فقہ حنفی کا مشترکہ دیوبند اور بریلویوں کا مسئلہ ہے، اور بلکہ شادی شدہ لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے نا اکثر یہ مسئلہ وہ خود سے بتاتے ہیں، کسی کے دماغ میں نہیں ہوتا پہلے خود ڈالتے ہیں. جس طرح ان کی فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے اگر کوئی کتے کے ساتھ یہ کر لے، کوئی بکری کے ساتھ کر لے، کسی کے دماغ میں بھی نہیں آیا ہوتا. تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ ان درس نظامی کے کورسز میں یہ پڑھاتے ہیں، تو کسی کے دماغ میں نہیں بھی آنا نا تو وہ چیزیں آ جائیں. اس طرح نا یہ شادی شدہ لوگوں کو نا یہ دماغ میں ڈالتے ہیں کہ جی غلطی سے اگر کوئی مرد رات کے وقت اٹھا اور اس کا شہوت والا ہاتھ بجائے اپنی بیوی کے اپنی بچی پہ پڑ گیا تو اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے اس پہ حرام ہوگی، 3 طلاقیں، اور دوبارہ شادی بھی نہیں ہو سکتی. لو صاحبوں، غلطی سے بھی، سرکار جان بوجھ کے نہیں، یہ ذرا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، غلطی سے. مجھے بتائیں یہ قرآن و سنت کا مزاج ہے کہیں پہ کہ غلطی سے بھی ہو جائے؟ اس سے وہ مساہرت کا رشتہ بتاتے ہیں. اس طریقے سے اگر کسی داماد نے اپنی ساس کو ہاتھ لگایا اور ایگزیکٹلی اس وقت کوئی گندا خیال اس کے دماغ میں آیا تو اس کی اپنی بیوی اس سے فارغ ہوگی ہمیشہ کے لیے. یہ کوئی اس سے غلط کام کی بات نہیں ہو رہی، صرف ٹچ کرنے کے اوپر
اس سے بھی خطرناک مسئلہ، کسی سسر نے اپنی بہو کے سر پہ ہاتھ پھیرا یا اس کو ایک، ظاہر ہے اس کی بچیوں کی جگہ محرم ہے، ہمیشہ کے لیے محرم ہے، ایون وہ طلاق بھی دے دے اس کا بیٹا تب بھی محرم ہے، سورہ النساء کی آیت نمبر 23 کے تحت۔ اگر اس کے سسر کی نیت اس وقت خراب تھی ہاتھ لگاتے ہوئے صرف، تو وہ بہو اس کے اپنے بیٹے کے حق سے نکل گئی، وہ بیٹا بیچارہ مزدوری پہ گیا ہوا ہے، وہ طلاق کا اختیار بیٹے کو تھا، سسر نے پکڑ کے تو وہ بہو فارغ کروا دی۔ یہ تو بڑا آسان طریقہ ہو گیا ہے، نعوذ باللہ۔ فقہ حنفی والوں کو کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، جو فقہ حنفی کے جو باپ پریشان ہے نا کہ ہمارے بچے جو ہے وہ ہماری بہوؤں کے پیچھے پاگل ہوئے ہیں اور اس کو طلاق نہیں دیتے ہیں، تو طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے، تسی بسم اللہ کرو تو آڑی فقہ تے فارغ ہو جائے گا، تو آڑا پتر باہر ہوئے گا تو صرف ہاتھ لال ہوتے فارغ۔ یہ میں مذاق اس لیے اڑا رہا ہوں کہ تاکہ پتہ چلے کہ آپ کے بزرگوں نے اسلام کی کیا خدمت کی ہے۔ لو سامو ہن من دسو کہ میں ہوں اے کیا کراں کہ بابے تے شاہی کوئی نہیں، یا اے کیا کراں کہ بابے تے بڑی پیڑی شاہ جے، وہ کو نواں شعر میرے کو کڈاڑا ہے انہوں نے۔ اب یہ وہ مسائل ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ جی وہ آپ کو پتہ ہے اس طرح ہو جاتا ہے۔ اللہ سے ڈر جاؤ۔ اگر کوئی جان بوجھ کے بھی کوئی سسر بہو کو اس طریقے سے ہاتھ لگاتا ہے تو وہ لعنت کمار ہے، اس کے بیٹے کی طلاق کہاں سے واقع ہوگی؟ اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، وہ چونکہ اس سے حرمت ثابت ہو جائے گی۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اگر یہ مسائل اسی طریقے سے تھے تو سورہ النساء کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے اسے بیان کیا ہوتا۔ وہاں تو اللہ تعالیٰ نے محرمات ابدیہ بتا دیے ہیں کہ یہ حرمت والے رشتے ہیں، ان میں بھائی یہ آپ کے جو بنائے ہوئے رشتے ہیں نا یہ کوئی نہیں آتے۔ جھوٹی اور جعلی گھڑی ہوئی روایتوں کی بنیاد کے اوپر آپ نے یہ مسئلے اخذ کیے، اسی لیے پھر امام بخاری نے ان کی مٹی پلیت کی ہے فقہ حنفی والوں کی۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عباس کا قول لیا سورہ النساء کی آیت نمبر 23 جس میں محرمات ابدی آئے تھے کہ ہمیشہ کے لیے کون سی عورتیں تمہارے لیے حرام ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، حرام کر دی گئی ہیں تمہارے لیے تمہاری مائیں ہمیشہ کے لیے، وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، واخواتکم، اور تمہاری بہنیں، وعماتکم، اور تمہاری پھوپھیاں، وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں۔ یہ محرمات ابدیہ والی جو آیت تھی اتنی دفعہ آئی ہے، تو میں نے ویسے پرنٹ کر کے اپنے سامنے رکھی ہوئی تھی، میں نے کہا اگر مجھے موقع ملا میں کوشش کرتا ہوں کہ مختصر وقت میں گفتگو مکمل ہو، لیکن اب چونکہ یہ اتنی دفعہ بیان ہوئی ہے تو میں نے کہا چلے میں کور کر دوں۔ اور تمہاری خالائیں، وبنات الاخ، اور تمہاری بھتیجیاں یعنی بھائیوں کی بیٹیاں، اور اسی میں اجماع امت ہے کہ ان کی آگے جو بیٹیاں ہیں نا وہ بھی حرام ہوگی۔ وہ مجھ سے ایک ویڈیو میں غلط اجتہاد ہوا تھا، پھر میں نے اس کے اوپر رجوع ریکارڈ کروایا تھا پوری تحقیق کر کے، کیونکہ میں نے اس کو غلط قیاس کیا تھا کہ چونکہ اس کا اب آگے باپ ڈیفرنٹ ہو جائے گا تو شاید وہی اینالوجی بنے گی جو آپ اپنی کزن میرجز میں کر سکتے ہیں۔ پھر مجھے ایک مولانا اسحاق صاحب کے شاگرد ہیں کاشف بھائی، انہوں نے فون کیا، انہوں نے مجھے کہا کہ اس طرح ہے یہ مسئلہ، تو آپ اس پہ تحقیق کریں۔ میں نے کہا کوئی حدیث، ان کا حدیث تو نہیں۔ پھر میں نے مختلف علماء سے پوچھا، شیعہ سے بھی، سنیوں سے بھی، سب نے کہا حدیث کوئی نہیں، یہ اجماع امت سے ٹرانسفر ہوا ہے۔ یعنی یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ بھتیجیاں اور بھانجیاں جو ہے نا ان کی اولادیں بھی آپ کی بھتیجیاں اور بھانجی ہیں، اگرچہ ان کی آگے جو اولادیں ہیں وہ کسی اور مرد سے ہو رہی ہیں، لیکن آپ کے لیے وہ قیامت تک جتنی اولاد ہے نا اسی طریقے سے حرام ہوگی جس طرح آپ کی اپنی پوتے پوتیاں اور آگے نواسے نواسیاں اسی طریقے سے۔ تو تمہاری بھتیجیاں، وبنات الاخت، اور تمہاری بھانجیاں یعنی بہنوں کی بیٹیاں، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور تمہاری وہ مائیں جو دودھ کے رشتے میں ہیں، یہ وہ آ گیا جو میں نے شروع میں بیان کیا تھا، واخواتکم من الرضاعہ، اور تمہاری جو بہنیں ہیں رضاعت کے رشتے میں، یعنی جن عورتوں کا تم نے دودھ پیا ہے ان کی جو بیٹیاں ہوں گی وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری عورتوں کی جو مائیں ہیں وہ بھی ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ یعنی جو ساس ہے، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق بھی دے دے تب بھی
اس کی جو ماں تھی وہ ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے حرمت والا رشتہ ہو گیا. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، اور وہ بچیاں جو تمہاری عورتوں کی ہیں اور تمہاری پرورش میں ہیں. یعنی ایک عورت جس کی بچیاں تھی اس نے دوسری شادی آپ کے ساتھ کی، اس کا خاوند فوت ہو گیا یا طلاق دے دی، تو پہلے خاوند سے جو اس کی بیٹیاں ہیں نا وہ اب آپ کی بیٹیوں کی مانند ہے، کیونکہ ان کی ماں کے ساتھ آپ نے شادی کر لی ہے. تو یہ اس کا ذکر ہے. من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، ان عورتوں کے کیس میں جن کے ساتھ تم صحبت کر چکے ہو، ان کی جو پہلے خامدوں سے بچیاں ہیں وہ بھی تمہاری بیٹیوں کی مانند ہیں. فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنْ، لیکن اگر تم نے ان کے ساتھ صحبت نہیں کی، صرف زبانی کلامی رشتہ ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی اور پھر طلاق ہو گئی، تو اب جو اس کے پہلے خامند کی بیٹیاں ہیں وہ آپ کے لیے حلال ہیں، کیونکہ آپ نے ان کی اس والدہ کے ساتھ صحبت اختیار نہیں کی، رخصتی نہیں ہوئی تھی. یہ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا. فلا جناح علیکم، پھر تمہارے اوپر اس حوالے سے کوئی حرج نہیں. وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، اور جو تمہارے بیٹوں کے لیے حلال ہوئی ہیں ان کی بیویاں، یعنی تمہاری جو بہویں ہیں وہ بھی تمہارے لیے اب ہمیشہ کے لیے حرام ہے. جس طرح بیٹے کے لیے باپ کی ساری بیویاں حرام ہے، خواہ وہ ڈائریکٹلی اس کی اپنی ماں ہو یا رشتے میں جو ماں، اسی طریقے سے آپ کے بیٹے نے جس کے ساتھ صحبت کی ہے وہ بھی ہمیشہ کے لیے اب آپ کے اوپر حرام ہوگی، وہ بھی آپ کی بیٹیوں کی مانند ہے، یعنی آپ کی بہو. یہ وہ 12 رشتے آئے، اور پھر ساتھ آیا ایک ٹیمپرری طور پہ جو حرمت والا رشتہ ہے، جو پرماننٹ نہیں ہے، وقتی طور پہ. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ بھی تمہارے لیے حرام کر دیا گیا کہ تم 2 بہنوں سے اکٹھا نکاح والا معاملہ کرو. یہ اب عارضی ہے. اگر آپ کی بیوی فوت ہوگی تو آپ اپنی سالی سے شادی کر سکتے ہیں، لیکن بیک وقت کوئی اپنی سالی کے ساتھ اور بیوی کو رکھتے ہوئے شادی نہیں کر سکتا. یہ وقتی طور پہ حرام ہے. اگر وہ فوت ہو گئی تو اس کے بعد شادی ہو سکتی ہے. الا ما قد سلف، سوائے اس کے کہ جو پہلے تم سے کوئی غلطی ہو چکی اس پہ معافی مانگو، اور وہ سارا اگر کوئی اس طرح کا سلسلہ تھا اسے ختم کرو. ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یہ پارہ نمبر 4 کی آخری آیت ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 ہے. اس کے بعد پارہ نمبر 5 شروع ہوتا ہے. پھر پارہ نمبر 5 کے سٹارٹ میں بھی ایک اور رشتہ بھی بیان ہوا کہ وہ بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی دوسرے مرد کی بیوی سے بھی تم شادی نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ اپنے مرد کے عقد میں ہے. یہ بھی ٹیمپرری طور پہ ہے، اگر وہ طلاق دے دے پھر آپ شادی کر سکتے ہیں. اب یہ جو ذکر آیا کہ 2 بہنوں کو آپ ایک نکاح میں ایک وقت میں اکٹھا نہیں کر سکتے، یکے بعد دیگرے کر سکتے ہیں، اس کی سب سے بڑی مثال سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، سیدہ رقیہ اور ام کلثوم، نبی الاسلام کی 2 اپنی حقیقی بیٹیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان کے عقد میں تھیں. اسی وجہ سے ان کا لقب ہے ذو النورین، 2 نوروں والا، یعنی نبی الاسلام کی آنکھوں کا نور آپ کی بیٹیاں ان کے عقد میں آئیں، اور بہت بڑی فضیلت ہے. کسی اور شخص کے حق میں یہ فضیلت نہیں ہے. ہمارے علم میں تو پلانٹ ارتھ پہ ایسا کوئی اور خوش نصیب کسی بھی امت میں نہیں ہے کہ وقت کے پیغمبر کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے اس کے عقد میں آئی ہوں. یہ حضرت عثمان کا بہت بڑا ایک اعزاز ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. لیکن بیک وقت نہیں اکٹھی ہو سکتی. اچھا، قرآن میں اتنا ہی ذکر تھا، اس کی ایکسٹینشن پھر نبی الاسلام نے کی ہے. بخاری مسلم میں وہ حدیث ہے کہ پھوپھی اور بھتیجی بھی ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتی کسی مرد کے ہاں، اور خالہ اور بھانجی بھی جمع نہیں ہو سکتی. یعنی ایک ہی وقت میں کسی عورت سے اور اس کی پھوپھی سے آپ شادی نہیں کر سکتے. یا تو اس کی پھوپھی سے شادی کریں یا اس سے کریں، ایک وقت میں نہیں کر سکتے. ہاں، آپ کی بیوی مر گئی اس کی پھوپھی سے کر سکتے ہیں، یا وہ مر گئی اس کی بھتیجی سے کر سکتے ہیں. اس طرح خالہ اور بھانجی کو بھی جمع نہیں کر سکتے.
اس سے آپ کو ایک فارمولہ پتا چل گیا، اور وہ بڑا آسان سا فارمولہ ہے کہ وہ تمام دو عورتیں جن میں سے اگر کسی ایک کو مرد تصور کر لیا جائے، وہ کسی مرد کے ہاں اکٹھی جمع نہیں ہو سکتی. مثلا قرآن میں تو آیا کہ دو بہنیں کسی مرد کے ہاں اکٹھی جمع نہیں ہو سکتی. اب یہ دو بہنوں میں سے اگر ایک کو مرد تصور کر لیا جائے تو یہ آپس میں کیا بن گئے؟ بہن بھائی بن گئے نا. تو کیا بہن بھائی کی آپس میں شادی ہو سکتی ہے؟ نہیں. تو بس یہ فارمولہ بن گیا کہ اب یہ دو عورتیں ہیں، یہ اکٹھی کسی تیسرے مرد کے ہاں نہیں جا سکتی. اسی طریقے سے کوئی مرد اپنی پھوپھی سے شادی کر سکتا ہے، اس میں آیا کہ وہ تو حرام ہے. اب اس مرد کی جگہ آپ عورت تصور کر لیں، یعنی وہ بھتیجی اور وہ پھوپھی، وہ کسی تیسرے مرد کے ہاں اکٹھی نہیں ہو سکتی. خالہ اور بھانجی میں سے اگر ایک کو مرد تصور کر لیا جائے، یعنی یہ خالہ اور وہ بھانجا ہو گیا، کیا خالہ اور اس کا بھانجا آپس میں شادی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. سورہ النساء کی آیت نمبر 23 میں ہے. تو اب اگر اسے آپ بھانجی تصور کریں تو یہ دو عورتیں بھی کسی ایک مرد کے ہاں اکٹھی جمع نہیں ہو سکتی. یہ ایک سمپل فارمولہ ہے، اور یہ کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ ہوتا بھی کوئی نہیں ہے. یہ کوئی کبھی پوچھ لے تو اس کے لیے، ادروائز اس طرح نہیں ہو رہا ہوتا معاشرے میں. یہ تو اسٹیبلش ہے، لوگوں کو پتا ہوتا ہے. کبھی کبھار کوئی ایک کمپلیکس کیس آ جائے تو آ جائے، ادروائز عموماً اس طرح نہیں ہوتا کہ کوئی اس طریقے سے رشتے چلا رہا ہو اور شادیوں پہ شادیاں ہو رہی ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ جو بے نمازی بھی ہے نا، وہ بھی نکاح اور طلاق کے مسائل جو ہے نا وہ علماء سے پوچھ کے چل رہے ہوتے ہیں، اور جنازہ بھی اینڈ پہ علماء نے ان کا پڑھانا ہوتا ہے. باقی آگے پیچھے بے شک مسجد کا منہ بھی نہ دیکھیں، لیکن کم از کم جو ریچولز ہیں، رسومات، بس یہ دین ریچولز کا ہی نام رہ گیا. تو اس میں بلکہ یہ آپ کو زیادہ اس معاملے میں سینسٹیو نظر آئیں گے. نماز ایک نہیں پڑھتے ہوں گے اور نکاح طلاق کے مسائل اتنی وہ شوق سے پوچھ رہے ہوں گے اور اتنے ڈر ڈر کے پوچھ رہے ہوں گے کہ بندہ کہتا ہے پتہ نہیں کتنا پرہیزگار آدمی ہے. اور پرہیزگاری یہ ہے کہ نماز ایک نہیں پڑھی کبھی. لوگ اپنا مسلک بدل لیتے ہیں، کٹھی 3 طلاقیں دیتے ہیں، جا کے اہل حدیثوں سے فتویٰ لے آتے ہیں، اور وہاں پہ ان کو لکھوایا جاتا ہے کہ آج کے بعد ہم اہل حدیث ہوتے ہیں. اور وہ اہل حدیث بس صرف اس مدرسے کے گیٹ کے اندر اندر ہوتے ہیں، باہر نکلتے ہی کہتے ہیں نجدی. تو یہ اس قسم کے فتوے نہ لیا کریں. وہ جس طرح حنفی دیوبندی بریلوی حلالہ کرواتے ہیں نا، تو یہ اہل حدیث حرامہ کروا رہے ہوتے ہیں. کٹھی 3 طلاقیں واقع ہوگی بھائی، اب دوبارہ شادی نہیں ہو سکتی. اس پہ بالکل اہل سنت کا اتفاق ہے. ایک الگ سے ٹاپک ہے، میں نے اس کو بریف کیا ہوا ہے. تو یہ اس قسم کے فتوے نہ لیا کریں. ہماری اکیڈمی میں لوگ فون کر رہے ہوتے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں بھائی چونکہ جوڈیشری کا کیس ہے، آپ علماء کے پاس جائیں، ان کے سامنے اپنے مسائل رکھیں اور ان سے ریٹن میں فتویٰ لیں. ہم آپ کو مسئلہ بتائیں گے بھی نا، تب بھی وہ آپ کے کسی کام کا نہیں ہے، کیونکہ ون سائیڈڈ آپ فتویٰ پوچھ رہے ہیں نا، دوسری پارٹی تو ہمارے سامنے نہیں ہے. اس طرح کے جب نکاح طلاق کے مسائل ہوں، دونوں پارٹیاں کسی عالم کے سامنے بیٹھیں، دونوں کی سٹیٹمنٹس ریکارڈ ہوں، پھر کسی مسئلے تک پہنچا جائے گا. نکاح کے کیس میں کیا فون پہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی میں اس عورت سے شادی کرنے لگا ہوں تو بس اجازت ہے جی؟ باقاعدہ پوری سرمنی کی جاتی ہے، گواہ بٹھائے جاتے ہیں، نکاح رجسٹرار بلایا جاتا ہے، ایک خطیب آتا ہے جو نکاح کا خطبہ پڑھتا ہے. طلاق کے مسائل فون پہ پوچھ رہے ہوتے ہیں، جو زیادہ سینسٹیو مسئلہ ہے. اس طرح فون پہ نہیں مسئلے پوچھے جاتے. جن کا بھی مسئلہ ہو بھائی، جس مسلک میں آپ تھے انہی کے پاس جائیں، انہی کے سامنے اپنے مسائل رکھیں اور فتویٰ لیں. یہاں ہماری اکیڈمی میں فون کر کے ہمیں جو ہے اس معاملے میں آزمائش میں مبتلا نہ کیا کریں. ہم اگر مسئلہ بتائیں گے بھی تو وہ صرف مسئلے کے طور پر ہوگا، اس کے اوپر آپ عمل اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہمیں تو دوسری پارٹی کا پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ سچ بول رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو اس طریقے سے فتوے والا معاملہ ویسے بھی ریٹن میں ہوگا، اور ریٹن والا جو اتھارٹی ہے وہ ہمارے پاس ہے بھی نہیں ہے، نہ ہم اسے پریکٹس کرتے ہیں. ہم صرف دینی مسائل بتاتے ہیں. ریٹن میں فتووں کے لیے آپ علماء جو ہیں ان سے رابطہ کریں، جن کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ آپ کو لکھ کے پورے شواہد کی بنیاد کے اوپر فتویٰ دیں گے. تو یہ ایک کریٹیکل مسئلہ تھا، میں نے اس لیے اس کو مساہرت کے مسئلے کو بھی بیان کر دیا. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ النساء کی آیت نمبر 23 کے کانٹیکسٹ میں ابن عباس کا ایک قول نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 7 رشتے نسب کی وجہ سے حرمت والے ہوتے ہیں، یعنی بلڈ لائن کی وجہ سے، اور 7 سسرالی رشتے ہیں جو حرمت والے ہو جاتے ہیں، یعنی
سسر اور بہو کا رشتہ ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے ایک مرد کے لیے اس کی ساس محرم ہو جاتی ہے ہمیشہ کے لیے۔ یہ جو حدیث امام بخاری نے لی ابن عباس کا قول، اس کے نیچے تعلیقاً پھر انہوں نے یہ مساہرت کا سارا مسئلہ ڈسکس کیا کہ اگر کوئی ہاتھ لگا لے اس طریقے سے، اور پھر انہوں نے کنکلوڈ کیا کہ یہ اس قسم کی جتنی باتیں ہیں یہ بالکل جعلی ہیں، ان کی کوئی اثر موجود نہیں ہے۔ اس طریقے سے نہیں ہوتا کہ اگر ایک سسر نے اپنی بہو کو غلط نیت سے ٹچ کیا ہے، صرف ٹچ کیا ہے، اور وہ اس کے بیٹے کے حق سے ہمیشہ کے لیے نکل گئی، کتنا بڑا ظلم ہے یار، ٹھیک ہے؟ تو یہ مسئلہ کوئی ثابت نہیں ہوتا۔ اس چیز کو پھر امام بخاری نے صحیح بخاری میں تعلیقاً سارا ڈسکس کیا ہوا ہے۔ علمی پوائنٹ نمبر 3 وہ ہے رضاعت الکبیر کا مسئلہ، یعنی بڑی عمر کا بچہ یا بچی اگر کسی عورت کا دودھ پی لیں، یعنی وہ برتن میں نکال کے اگر کسی عورت کا دودھ دیا جائے، جس طرح ہیومن ملک بینک سے اگر کوئی شخص بڑی عمر کا دودھ پی لے تو کیا اس کے سے رضاعت کا رشتہ اسٹیبلش ہوگا؟ تو بالکل نہیں ہوگا۔ اس کے اوپر ہم پہلے علمی پوائنٹ نمبر 2 میں بحث کر چکے ہیں، لیکن چند احادیث ایسی ہیں جن کی وجہ سے امت کے اندر اس حوالے سے ایک موقف شاذ سامنے آیا، اور اس کی وجہ سے پھر علماء عرب نے بھی فتوے لکھے، امام ابن تیمیہ نے بھی فتویٰ لکھا۔ میں چاہ رہا ہوں یہ ایک مشکل مسئلہ ہے وہ آپ کو یہاں پہ سمجھا دوں۔ وہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے۔ سورۃ الاحزاب کے اندر آیات نازل ہوئیں، ادعوہم لآبائہم، ان کو پکارو ان کے اپنے اوریجنل باپوں کے نام کے ساتھ۔ عرب کے اندر لے پالک بچوں کا رواج تھا، اور جب کوئی شخص کسی بچے کو لے کر پالتا تھا اس کے اوپر اس گارڈین کا نام بولا جاتا تھا۔ اس کی نمائندہ مثال خود ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لے پالک بچہ تھا، زید ابن حارثہ۔ ان آیات کے نازل ہونے سے پہلے انہیں زید ابن محمد کہا جاتا تھا۔ پھر قرآن میں نازل ہوئی آیات کہ اس طرح لے پالک بچہ آپ کا بچہ نہیں بنے گا، کیونکہ رضاعت کے رشتے میں تو وہ بچہ نہیں ہے، وہ منہ بولا ہے۔ تو اب کے بعد آپ نے ان کو ان کے باپوں کے نام کے ساتھ پکارنا ہے، اور پھر آیا کہ اگر ان کے باپ کے نام معلوم نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور مولا ہے، تم اپنا نام نہیں لگا سکتے۔ نبی الاسلام نے بھی ظاہر ہے پھر نام کو چینج کر دیا ان کے، اور یہ اتنا کریٹیکل مسئلہ ہے کہ یہ قرآن میں سورۃ الاحزاب میں بیان ہوا، اور اسی وجہ سے زید ابن حارثہ وہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں آیا، کسی اور صحابی کا نام قرآن میں نہیں ہے سوائے ایک شخص کے، زید ابن حارثہ۔ اور وہ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک رسم بھی توڑی۔ زید ابن حارثہ نے جب اپنی بیوی کو طلاق دی تو عرب کے کلچر میں وہ عورت تو نبی الاسلام کی بہو تھی، تو اللہ تعالیٰ نے رسم کو توڑنے کے لیے نبی الاسلام کو حکم دیا کہ زید ابن حارثہ کی جو متعلقہ ہے اس سے آپ نے اب شادی کرنی ہے، سیدہ زینب سے۔ اب نبی الاسلام تو دل میں ایک خدشہ محسوس کرتے تھے کہ لوگ کیا بات کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنے دل میں ایک بات چھپاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو یہ کرنا تھا، وہ یہ بات چھپاتے تھے جو علی اجویری نے کشف المحجوب میں لکھا کہ وہ عورت پسند آ گئی تھی نعوذ باللہ حضور کو، اور اس کی وجہ سے طلاق ہوئی، اور بعد میں حضور نے شادی کی۔ وہ صاحب اور سکر والا جو ڈرامہ بازی ہوئی بھی ہے، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اور کہتے ہیں جی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ دل میں بات چھپاتے تھے، اور قرآن بھی نہیں تم لوگوں نے پڑھا ہوا، وہ بات یہ تھے، وہ ساتھ ہی لکھا ہوا ہے کیا چھپاتے تھے کہ حضور اس بات سے خدشہ محسوس کرتے تھے کہ لوگ کہیں گے اس نے اپنی بہو کے ساتھ شادی کر لی، تو اللہ نے کہا کہ ہم اس رسم کو توڑنا چاہتے تھے، ہم نے اس عورت کو تمہارے عقد میں دے دیا تاکہ جو منہ بولے بیٹے ہیں ان کے رشتے کے حوالے سے کوئی ابہام باقی نہ رہے۔ یہ الفاظ موجود ہیں، ٹوٹل قرآن و سنت ان کے بزرگوں کو اتنا آتا تھا۔ کہتے ہیں انجینئر صاحب کہتے ہیں بابے تو شاہی کوئی نہیں، یہ چھوٹا جملہ ہے، کچھ اور ہی کہنا چاہیے، بڑی پیڑی شے سن اے کہنا چاہیے، ہاں شاہی کوئی نہیں۔
رسول اللہ کے اوپر جھوٹ باندھو گے, توہین آمیز چیزیں نقل کرو گے نبی علیہ السلام کے بارے میں, ٹھیک ہے. وہ خادم رضوی صاحب والی بات ہے, انہوں ہلکا نہ جاڑو, جڑا پونکتا جائے نبی اتنے پونکتا جائے. وہ بابا جی نہیں سی پتا کہ سارے تو ہی وڈے پونک کے کہے جائے, چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ. تو اے کشف المحجوب دی عبارتاں, اچھا یہ وہ عبارتیں نہیں ہیں جو چینج ہو گئی ہیں, ذہن میں رکھیے گا. اتنے نہیں جالے فتویٰ پہنچیا کہ چینج ہو گیا نے. تو اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو توڑا, اور اس کانٹیکسٹ میں پھر زید ابن حارثہ کا نام قرآن میں آیا. کتنی بڑی خوش نصیبی ہے. اور سیدہ زینب کتنی خوش نصیب ہیں, وہ باقی امہات المومنین پر فخر کرتی تھیں کہ تمہارے نکاح دنیا پہ ہوئے ہیں اور میرا آسمانوں پہ ہوا ہے. دنیا میں کوئی نکاح نہیں ہوا پھر سیدہ زینب کا, ڈائریکٹ اللہ نے نکاح کر دیا. نبی علیہ السلام نے ڈائریکٹ ان سے شادی کر لی. ولیمے کی ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی لیکن نکاح کی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی, کیونکہ وہ ڈائریکٹ اللہ نے کیا ہے. اور یہ وہ فضیلت ہے جو سیدہ زینب کو باقی تمام امہات المومنین پہ حاصل ہے کہ ان کا نکاح اللہ نے کیا خود. اتنی بڑی رسم توڑنی تھی تو ایک بڑی شخصیت کے ذریعے توڑنی تھی, اور رسول اللہ سے بڑی تو کوئی شخصیت ہو نہیں سکتی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ نبی علیہ السلام کے اپنے گھر کا واقعہ ہوا. زید ابن حارثہ منہ بولا بیٹا تھا, اس میں چونکہ ایک کلچر میں تھا تو ایک اور ڈومیننٹ پرسنالٹی ابو حذیفہ تھے. وہ عمر سیریز میں ابو حذیفہ اور سالم اکٹھے شہید ہوئے ہیں جنگ یمامہ میں, وہ سین انہوں نے فلمایا ہے. تو سالم جو ہے قرآن کے بہت بڑے عالم تھے چھوٹی سی عمر میں. سالم کو لے کر پالا ہوا تھا ابو حذیفہ نے, اور بچپن سے لے کے پالا تھا. ان کی بیوی بھی ان کی ماں ہی لگتی تھی, اور وہ بھی بچہ ماں کی طرح ہی دیکھتا تھا ان کو. جب یہ آیات نازل ہوئی سورۃ الاحزاب کی تو ان کے لیے بھی ایک امتحان بن گیا کہ یہ تو اب پردہ بھی شروع ہو جائے گا. ظاہر ہے کہ وہ اب ماں تو نہیں رہی. اچھا, اب وہ عورت ہمت کر کے خود رسول اللہ کے پاس آ گئی. ماں تھی, تڑپ اٹھی. ابو حذیفہ کی بیوی, یہ حدیث بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے, اور مسلم میں تو کافی تفصیل کے ساتھ اوپر تلے 5-6 حدیث ہیں. اس عورت نے آگے کہا کہ یا رسول اللہ وہ تو میرے بچوں کی طرح ہے, لیکن جب سے یہ آیات نازل ہوئی ہیں نا تو اب وہ بچہ بھی اگر میرے پاس آتا ہے, ظاہر ہے وہ مجھے ماں ہی سمجھتا ہے, تو میرا خامد جو ہے نا اس کے چہرے پہ میں ناگواری دیکھتی ہوں, تو مجھے بتائیں اب اس مسئلے کا حل کیا کروں میں. تو نبی علیہ السلام نے اسپیسیفکلی اللہ تعالی کی اجازت سے صرف ان کو رخصت دی اور کہا کہ اس طرح کرو کہ تم اپنا دودھ جو ہے نا وہ سالم کو پلا دو. اب وہ عورت جو ہے وہ ایک بار گھبرا گئی. مسلم شریف کے الفاظ ہیں, اس نے کہا یا رسول اللہ اس کی تو داڑھی بھی نکل آئی ہے, میں اس کو دودھ کیسے پلاؤں. اچھا وہ بات تو جینون تھی. نبی علیہ السلام مسکرا پڑے, آپ نے فرمایا اسے دودھ پلاؤ نا. اب حضور جو بات کہنا چاہ رہے تھے وہ یہ سمجھی کہ ڈائریکٹ پلانے والی بات کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام یہ کہہ رہے تھے کسی برتن میں نکال کے اسے دودھ 5 دفعہ پلا دو. یہ پھر پوری تفصیل سنن ابی داؤد میں آتی ہے, کافی لمبی حدیث ہے کہ انہوں نے پھر 5 دفعہ دودھ پلایا, اپنا دودھ کسی برتن میں نکال کے, اور وہ اس بچے کو پلایا جس کی داڑھی بھی نکل چکی تھی. اور وہ کہتی ہیں اس کے بعد پھر میرے خاوند کی ناگواری اس حوالے سے ختم ہو گئی. اب یہ ایک حدیث ایسی تھی, ایک واقعہ ایسا تھا جس کو بنیاد بنا کر سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کا یہ عقیدہ تھا کہ بڑی عمر کی رضاعت بھی ثابت ہو جاتی ہے کیٹاسٹروفک کنڈیشن کے اندر. یہ وہ حدیث ہے مسلم شریف کی, ایک نہیں کئی ایک احادیث ہے, بخاری میں بھی کچھ حصہ موجود ہے. اور سنن ابی داؤد میں آتا ہے کہ سیدہ عائشہ نے بھی اگر کسی کو اپنا اس حوالے سے محرم بنانا ہوتا تھا تو وہ اپنی کسی فیمیل جو بھتیجی یا بھانجی تھی اس کا دودھ اس جوان کو پلوا دیتی تھی, اور یوں وہ پھر بغیر پردے کے بھی اس کے سامنے آ جاتی تھی.
لیکن یہ سیدہ عائشہ جو ایکٹیویٹی پرفارم کر رہی تھیں اس کی وجہ سے باقی ساری حضور کی بیویاں ان سے نالاں تھیں. مسلم شریف میں موجود ہے ام سلمہ اور باقی تمام امہات المومنین سیدہ عائشہ سے کہتی تھیں کہ یہ آپ جو کچھ کر رہی ہیں یہ آپ نے غلط رزلٹ نکالا ہے. ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ صرف خصوصیت سالم کے کیس میں نبی علیہ السلام نے دی تھی. آپ جو اسے ایکسٹراپولیٹ کرتی ہیں یہ بالکل غلط ہے اور اسی کے اوپر اجماع امت ہوا. آپ کو حیرانگی ہوگی حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں یہ ساری احادیث لکھ کے اینڈ پہ کنکلوڈ کیا کہ تمام صحابہ کرام، تمام امہات المومنین، تمام فقہا، تمام محدثین اور چاروں ائمہ اور ساتوں بڑے امام، سات سے مراد یہ 6 یہ، اور آپ مسند احمد کو بھی ڈال لیں یا الموطا امام مالک کو ڈال لیں، سب کا یہ اتفاق ہے کہ رضاعت کا رشتہ بھوک کی عمر تک ہے، جو سورۃ البقرہ سورہ لقمان میں 2 سال آئی اور بخاری مسلم میں بھی آیا کہ بھوک کی عمر تک 2 سال تک ہے، سوائے سیدہ عائشہ کہ یہ ان کا تفرد ہے، اس مسئلے میں انہیں غلطی لگ گئی. ہو سکتا ہے کسی شخص کو اس حوالے سے غلطی لگ جائے، اس کے پیچھے ریزن ہو سکتی ہے کہ وہ اس واقعے کو بنیاد بنا کے باقی جگہ بھی اپلائی کرنا شروع کر دے اور اسے مخصوص واقعہ نہ سمجھے. لیکن باقی امہات المومنین اور تمام صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ واقعہ خاص ہے ابو حذیفہ کے منہ بولے بیٹے سالم کے حوالے سے، اور اس قسم کے اور کئی واقعات بخاری مسلم میں رپورٹ ہوئے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اسپیسیفکلی کسی کے بارے میں کوئی بات ارشاد فرما دی. مثلا حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری، ایک صحابی کی گواہی 2 کے برابر حضور نے کر دی تھی، صحیح بخاری میں آتا ہے. کیونکہ سنن نسائی میں پورا واقعہ ہے، نبی علیہ السلام نے کسی ایک جانور کا سودا کیا ایک شخص کے ساتھ، حضور رقم لینے کے لیے گھر گئے، واپس آئے تو وہ مکر گیا، الٹا اس نے کہا کہ آپ کا میرا سودا ہوا ہی نہیں ہے. حضرت خزیمہ وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے رسول اللہ کے ساتھ یہ سودا کیا. بعد میں نبی علیہ السلام نے کہا کہ تو نے کیسے گواہی دے دی، تو وہاں موجود ہی نہیں تھا. اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کے کہنے پہ اتنی بڑی بڑی گواہیاں دی ہیں، گواہی تو شاید کوئی نہیں. جس نبی کے کہنے پہ میں نے اتنی بڑی بڑی چیزیں مانی ہیں، اس مبارک زبان، اس سچی زبان کے کہنے پہ میں یہ چھوٹی سی بات نہیں مانوں گا. تو نبی علیہ السلام نے اس موقع پہ فرمایا کہ باقی معاملات میں تو 2 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اگر میرا خزیمہ کسی مسئلے میں اکیلا بھی آ گیا تو اس کی گواہی تم نے 2 کے برابر کاؤنٹ کرنی ہے. اور یہ معجزہ پھر حضور کی وفات کے بعد ظاہر ہوا. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر کے دور میں جب حضور کا اپنا ریٹن لکھوایا ہوا ریکارڈ وحی کا جمع کیا جا رہا تھا تو کم از کم 2 صحابہ سے وہ ریٹن ریکارڈ لیا جاتا تھا. زبانی تو سب کو یاد تھا لیکن اس کو انشور کرنے کے لیے. لیکن ایک آیت قرآن کی ایسی تھی جو صرف ایک صحابی کے پاس لکھی ہوئی پڑی تھی اور وہ حضرت خزیمہ تھے، اور وہ ان کی ایک ہی گواہی 2 کے برابر کر کے اس آیت کو پھر قرآن حکیم میں داخل کیا گیا. ویسے زبانی تو سب کو پتا تھا کہ وہ آیت موجود ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم. ایک روایت میں یہ آئی ہے، ایک روایت میں دوسری آیت. برل وہ حضرت خزیمہ کے اوپر نبی علیہ السلام کا وہ معجزہ آپ کی وفات کے بعد ظاہر ہوا. تو یہ نبی علیہ السلام نے اسپیسیفکلی ایک صحابی کی گواہی 2 کے برابر کر دی. سیدہ عائشہ بھی یہی سمجھتی تھیں، امہات المومنین اور باقی صحابہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ جس طرح کئی معاملات میں نبی علیہ السلام نے کسی صحابی کے بارے میں کوئی خاص بات فرما دی جو ایکسٹراپولیٹ نہیں ہو سکتی، جس طرح حضرت خزیمہ کے کیس میں ہوا، اس طرح یہاں پہ بھی سالم کے کیس میں وہ ایک اسپیسیفک واقعہ ہے. جبکہ سیدہ عائشہ کو غلطی لگی اور وہ اسے ایکسٹراپولیٹ کرتی تھی، اور یہ ہو سکتا ہے بڑے بڑے لوگوں کو غلطی لگی ہے. اسی قسم کا ایک اور مسئلہ جو پوری امت قبول کیے ہوئے، عبداللہ ابن عمر اس مسئلے کو نہیں مانتے تھے. سورۃ المائدہ آخری سورت ہے جو شریعت محمدیہ کے احکامات جس میں نازل ہوئے ہیں شریعت کے پوائنٹ آف ویو سے. ویسے تو اس کے بعد بھی قرآن حکیم نازل ہوا. اس میں سٹارٹ ہی میں آیا کہ
تمہیں اجازت دی گئی ہے کہ اہل کتاب کی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، ان کا ذبیحہ بھی اور ان کی عورتیں بھی، یعنی مسلمان مرد جیوز اور کرسچنز کی عورتوں کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، جیوز اور کرسچن مرد مسلمان کسی عورت کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے۔ اچھا، اب یہ واضح فتویٰ قرآن میں موجود ہے۔ عبداللہ ابن عمر کا یہ موقف تھا، صحیح بخاری میں آتا ہے، جب ان سے کوئی پوچھتا تھا کہ اہل کتاب کی عورت کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے تو وہ سورۃ البقرہ کی آیت سے سہارا لیتے تھے، جس میں آیا کہ مشرک جو عورت ہے وہ مؤمن مرد کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، اور وہ کہتے تھے اس سے بڑا شرک کیا ہوگا کہ کوئی شخص، کوئی عورت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ مانے یا اللہ کا بیٹا مانے، یعنی وہ جیوز اور کرسچنز کو بھی مشرک کافروں کی کیٹیگری میں رکھ کے عبداللہ ابن عمر اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح کے قائل نہیں تھے، حالانکہ قرآن میں آیا ہوا ہے۔ اب وہ قرآن کی اس آیت کا انکار نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کی تعویل کرتے تھے سورۃ البقرہ کی بنیاد پہ، حالانکہ سورہ بقرہ سے تعویل کرنا بنتا ہی نہیں، سورۃ البقرہ پہلے نازل ہوئی ہے، سورہ مائدہ بعد میں نازل ہوئی ہے، وہ ایکسیپشن ہے۔ اس کو بھی حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں نقل کر کے کہا کہ پوری امت کا اجماع ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے سوائے عبداللہ ابن عمر کے، اور ان کا یہ قول شاذ ہے، یعنی اتنا بڑا بندہ اس کو غلطی لگی، امت نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اسی لیے ہمارا یہ موقف ہے کہ صحابہ کا اجماع حجت ہے، کسی ایک صحابی کی رائے جو باقی تمام صحابہ سے ٹکراتی ہو وہ حجت نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، صحابہ کا اجماع حجت ہوگا۔ یہاں پہ دیکھ لیں عبداللہ ابن عمر، یعنی جس طرح وہاں سیدہ عائشہ کو غلطی لگی، عبداللہ ابن عمر کو اس حوالے سے غلطی لگی کہ وہ کافر مشرک اور اہل کتاب مشرک میں فرق نہیں کرتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرق کیا ہوا ہے۔ اب مجھے بتائیں، وہ اللہ جو اہل کتاب مشرک عورت کے ساتھ نکاح کی اجازت دیتا ہے، تو جو کوئی کلمہ گو مشرک ہے اس عورت کے ساتھ کیا شادی نہیں ہوگی؟ یہاں پہ آپ دیکھ لیں، سنی مرد کی شادی کسی شیعہ عورت کے ساتھ کر دیں، یا سنی مرد کسی وہابی عورت کے ساتھ شادی کر لے، یا کوئی وہابی مرد کسی سنی دیوبندی یا بریلوی کے ساتھ شادی کر لے، تو کہتے ہیں رشتہ ہوگا ہی نہیں۔ جبکہ قرآن جو ہے وہ اہل کتاب کے بھی صرف آسمانی مذہب کا اتنا احترام کر رہا ہے کہ ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کی اجازت دی ہوئی ہے، تو بھائی سنی شیعہ کا نکاح بھی ہو جاتا ہے، یہ تو پھر بھی رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، باقی علمی اختلاف تو ظاہر ہے وہ موجود ہے، وہ اپنی جگہ ہے۔ ہم نہیں کہتے ضروری کہ آپ کریں، جہاں پہ پڑھے لکھے لوگ ہیں ایک دوسرے کو سپیس دیتے ہیں وہاں تو چل جاتا ہے، لیکن جہاں کٹر قسم کا معاملہ ہے تو وہ کٹر پھر آپس میں ٹکرا کے نا وہ ٹوٹتے ہی ہیں، کوئی اینڈ رزلٹ کوئی اچھا نہیں نکلتا، وہاں پھر کفر کا ہی دھیان کرنا چاہیے، اپنے ہم پلہ لوگوں میں شادی کی جائے تاکہ بعد میں کوئی اس قسم کا مصیبت والا معاملہ نہ کھڑا ہو۔ یہ ایک میں نے ضمناً بات عرض کر دی۔ تو میں نے آپ کو سیدہ عائشہ کے حوالے سے جو بتایا اس کی ایک ایگزامپل بھی دے دی کہ عبداللہ ابن عمر کو بھی ایک مسئلے میں اسی طریقے سے غلطی لگی، لہٰذا یہ کوئی پریشانی والا مسئلہ نہیں، امت میں کسی بڑے سے بڑے انسان کو بھی غلطی لگ سکتی ہے، غلطیوں سے پاک صرف پروفٹ کی ذات ہے، اس لیے کہ اگر وہ کسی معاملے میں کوئی اجتہاداً غلطی کریں گے بھی تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ان کی ریمیڈی فرما دے گا۔ ہاں، نبی کے علاوہ کسی کے لیے یہ خصوصیت نہیں ہے۔ لہٰذا اب یہ جو بڑی عمر کی رضاعت کا مسئلہ ہے اس حوالے سے کلیئر ہو گیا کہ آج کی ڈیٹ میں یہ کوئی مسئلہ اس طریقے سے ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ اس کو بنیاد بنا کے کوئی فتوے لکھے، جس طرح علماء عرب نے لکھے، ان سے پہلے ابن تیمیہ لکھتے رہے، آج بھی اکا دکا اہل حدیث قائل ہیں، باقی اہل حدیث کا بھی وہی موقف ہے جو قرآن و سنت میں آیا ہوا ہے۔ سیدہ عائشہ کے موقف کو وہ شاذ ہی سمجھتے ہیں اس حوالے سے، اسی لیے جب وہ شرح لکھتے ہیں بخاری مسلم کی تو وہ لکھتے ہیں کہ سیدہ عائشہ کا موقف درست نہیں ہے۔ باقی اس سے ایک اور مسئلہ بھی پتہ چل گیا، میں وہ ضمناً بتا دوں، اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کا دودھ پی لے تو اس کے ساتھ اس کا رضاعت کا رشتہ اسٹیبلش نہیں ہوگا، لوگوں میں مشہور ہے کہ وہ اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو گیا تو وہ نکاح ٹوٹ جائے گا،
وہ بڑی عمر کی رضاعت کے جو قائل لوگ ہیں ظاہر ہے وہ تو پھر اسی قسم کا رزلٹ نکالیں گے نا. تو چونکہ اس کی بنیاد ہی غلط ہے لہذا اس قسم کا کوئی مسئلہ ایگزسٹ نہیں کرتا. اور اسی طریقے سے آج کے جو علماء عرب نے فتوے دیے کہ اگر آپ کے دفتر میں کوئی عورتیں کام کرتی ہیں تو آپ 5 مختلف اوقات میں ان عورتوں کا دودھ برتن میں لے کے پی لیں تو وہ آپ کی بہنیں بن جائیں گی یا مائیں بن جائیں گی اور پھر آپ کا ان سے پردہ ختم ہو جائے گا. یہ فتویٰ جو علماء عرب نے لکھا نا وہ انہی روایتوں کی بنیاد پہ لکھا جو کہ منسوخ ہو چکی تھی. اسی لیے آپ دیکھیں امام مسلم نے اتنی سمجھداری کی کہ یہ روایتیں لکھنے کے بعد پھر اینڈ پہ جا کے وہ روایت لکھی اور اس پہ پھر بعد میں امام نووی نے چونکہ باب باندھے ہیں امام مسلم نے نہیں باندھے تھے تو اس میں انہوں نے وہ ہیڈنگ بنائی کہ رضاعت جو ہے وہ بھوک کی عمر تک ہے. ان 5-6 حدیثوں کے اوپر ہیڈنگ بنائی رضاعت الکبیر یعنی بڑی عمر کی رضاعت اور اس کے بعد اگلا چیپٹر باندھا کہ رضاعت جو ہے وہ بھوک کی عمر تک ہے. اور ادھر وہی حدیث لے کے آئے مسلم شریف میں جو بخاری میں موجود ہے کہ رضاعت صرف بھوک کی عمر تک ہے جو سورہ لقمان سورۃ البقرہ میں آیا 2 سال تک. اس کے بعد رضاعت اسٹیبلش نہیں ہوگی. لہذا امام بخاری امام مسلم نے اس حوالے سے ناسخ و منسوخ بتایا ہوا ہے اور امت اسی کو لے کے چل رہی ہے. میں آپ کو اتنی تفصیل سے آج نہ بھی بتاتا تب بھی عام بندوں کو یہی مسئلہ پتا ہے کہ اس طرح بڑی عمر کا کوئی بندہ برتن میں لے کے کسی کا عورت کا دودھ پی لے تو وہ رشتہ اسٹیبلش نہیں ہوتا. لیکن جو لوگ قائل تھے میں نے ان کے دلائل بھی بتایا ان کو غلطی کہاں لگی وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے.